السلام علیکم ویور گرینڈرن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز. ناظرین، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات جس کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے گفتگو ہو رہی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ انتخابات ہوں گے، کچھ کا یہ خیال تھا کہ یہ انتخابات نہیں ہوں گے. اب انتخابات کا جو مرحلہ تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. آگے انتخابات کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کیا انتخابات کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کو قبول کرے گا، یا جو پہلے انہوں نے ان کے جو انتخابات تھے اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں ملے گا اور پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے گا، آپ دوبارہ الیکشن نہیں کرواتے. اب الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، الیکشنز کے اوپر اب سوالات اٹھائے جائیں گے کہ کیا یہ الیکشن صاف اور شفاف تھے. یہ الیکشن جس ماحول میں ہوئے، اس ماحول کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ اکرام راجہ صاحب موجود ہیں، جو بظاہر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور سپریم کورٹ ایوان اقتدار کی جو راہداریاں ہیں، اکثر وہاں سے ان کے آپ تجزیے بھی سنتے ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ. تھینک یو جی. الیکشن، کیا جو الیکشن کمیشن ہے وہ تحریک انصاف کے الیکشن کو قبول کرے گا؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کو یہ نتائج قبول کرنے چاہیے. کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، ساری کی ساری جو انسٹرکشنز ہیں وہ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں. اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کو، جو پچھلا انٹرا پارٹی الیکشن تھا، اس کو مسترد کرنے سے پہلے بھی آپ کو جب ہم نے وہاں سے رپورٹ بھی کیا تھا، اس کورٹ روم میں جب ہم گئے تھے تو سارے رپورٹر، جتنے بھی ٹی وی کے دوسرے جرنلسٹ جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، وہ یہ سننے کے لیے وہاں موجود تھے کہ آج پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جائے گا. آج انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر تو سوال ہی نہیں تھا کوئی. اور بالکل سب یہ مطلب الیکشن کمیشن نے آخری جو سماعت کی تھی اس میں یہ جسچر بھی دیا تھا کہ آپ کو اوکے کر دیں گے، درگزر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں درگزر کی جا سکتی ہیں. یہ سماعت میں کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. لیکن میرا خیال ہے آخری وقت میں جب چونکہ ایک طرف سائفر کیس میں وہاں پہ ٹف ٹائم تھا، دوسری طرف بھی اس طرح سے عمران خان کا جو بیانیہ اس وقت آن گراؤنڈ ہے اس کو ابھی تک رہنماؤں کو تو ادھر ادھر کر دیا گیا، لیکن عمران خان عوام میں ابھی بھی پاپولر ہیں. تو ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے پھر آخری ٹائم میں انسٹرکشنز آئیں کہ جی پی ٹی آئی کو ابھی نہیں کلیئر کرنا الیکشن کمیشن سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے مقبولیت آپ ختم نہیں کر سکے، عمران خان جیل میں ہے، شاہ محمود جیل میں ہے، پرویز الہی جیل میں ہے، نیا چیئرمین ایک بالکل ایک عام سا چھوٹا سا ایک وکیل ہے، چھوٹا سا تو نہیں کہیں گے، چلے سپریم کورٹ کا وکیل ہے تو ایک وکیل ہے، سیاستدان تو نہیں ہے اس طرح سے پراپر ٹرینڈ، اور پھر پی ٹی آئی میں اس کا کوئی قد کاٹ اس طرح سے نہیں ہے، 2022 کی جوائننگ ہے. تو ایک نئے چیئرمین کے ساتھ اگر پی ٹی آئی پھر ان کو لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے تو میرا خیال ہے ابھی بھی جو جہاں سے انسٹرکشن الیکشن کمیشن کو آتی ہے وہاں سے بھی کچھ بھی آ سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بھی کوئی نیا اعتراض اٹھا دے کہ بیرسٹر غور جو تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اب اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کو کسی اپنے بانی رکن کو وہ منتخب کرتے؟ اگر اسد کیسر کا نام لیا جائے یا پھر حامد خان کا نام لیا جائے، اگر بکلا پہ جانا تھا تو حامد خان ایک اچھا آپشن تھا، یا کے پی کے سے جانا تھا تو اسد کیسر ایک اچھا آپشن تھا. اگر آپ نے کوئی کمزور بندہ ہی اٹھانا تھا تو اسد کیسر جیسا اٹھا لیا جاتا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بھی کچھ اسی طرح کے رکھتا ہوں ویوز. حامد خان کی جہاں تک بات ہے تو میں نے اس بارے میں کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کی جب تب یہ اناؤنس نہیں ہوا تھا کہ چیئرمین کون بنے گا. میں اس وقت میں تو اس موڈ میں تھا کہ حامد خان کی خبر بنا ہی لیں ہم، کیونکہ ہم پہلے سے عموماً سٹائل ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے خبر کے اوپر ورک کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی حامد خان نہیں بن رہے. میں نے کہا وہ کیوں نہیں بن رہے؟ تو چونکہ جو اس وقت یہ جتنی بھی معاملات ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے مقدمات کی پروسیڈنگز کیسے ہو رہی ہیں، عمران خان کے کون سے کیس کو کون سا وکیل لڑے گا، عمران خان کے کون سے مقدمے میں ہم نے حاضری لگانی ہے، کون سے میں نہیں لگانی، عمران خان کے جو لائرز ہیں ان کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے، یہ سب کچھ حامد خان اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کور کمیٹی جو جس کو لکھا آتا ہے پریس ریلیز آتی ہے، ٹھیک ہے، کور کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہاں پہ وہ حامد خان ہے. تو بیک گراؤنڈ میں حامد خان اس وقت کور کمیٹی اور پی ٹی آئی کے معاملات کو جو لیگل فرنٹ کے اوپر درپیش ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیوں نہ آپ کو چیئرمین کی جگہ، کیونکہ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی ہوئی ہے کہ ساری کور کمیٹی کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ مجھے پتا چلا کہ
جو حامد خان صاحب ہیں وہ کوئی اتنے اس بارے میں زیادہ نہیں تھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح سے باقی لوگ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں ایک وکیل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اس وقت کر رہا ہوں مجھے یہی کرنا ہے, اور اگر عمران خان کہیں گے تو پھر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, ادروائز کوئی میرا خود کو ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے کہ میں کوئی کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آؤں. راجہ صاحب, عمران خان کا سننے میں آیا تھا کہ عمران خان کا بھی کوئی ایسا موڈ نہیں تھا کہ وہ حامد خان کو بلائیں اور حامد خان کو کہیں کہ جی آپ پارٹی کو دیکھیں, اور انہوں نے بھی اپنے اچھا اگر وکلا کو یہ بنانا تھا تو ایک ایسا وکیل بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عمران خان کی جو لڑائی ہے اس وقت وہ زرداری اور نواز فیملی کے خلاف ہے, وہ اپنے آپ کو ان کو ایک دشمن اپنا سمجھتے ہیں. تو ایک جس بندے نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا اس کا نام ہے نعیم بخاری. نعیم بخاری نہیں آپ نظر آ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نعیم بخاری صاحب ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں آج کل بھی, اور وہ ایسے جیسے وہ کیپ پہن کے چشمہ پہن کے آتے ہیں کہ تاکہ کوئی میڈیا والا پہچان بھی نہ لے. اور اگر ان کی نظر نہ آنے کی کہیں وجہ دیکھیں, پی ٹی آئی میں اس وقت جو گروپس ہیں مختلف, وکلا میں بھی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکلا بظاہر تو یہ سارے آپ کو نظر آ رہے تھے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے تھے, عمران خان کے حق میں بات کرتے, مگر ان میں بھی دھڑے بندیاں ہیں. اور نعیم جو اس وقت جو دھڑا ہے جس کا اپر اینڈ ہے, نعیم بخاری ان کو نہیں پسند کرتے اور ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور نعیم بخاری جو ہیں وہ شاید آپ نہیں بہتر سمجھتے کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا, جب عمران خان کھڑا تھا, نعیم بخاری جب عمران خان کے ساتھ تھے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ تھی, تو نعیم بخاری بھی ان کے ساتھ تھے. مجھے لگتا ہے کہ نعیم بخاری عمران خان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ویٹیج دے رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے تو میں کوئی لیگل فرنٹ پہ اوپر, اس کے باوجود کہ وکیلوں کو تو اسپیس اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے. شیر افضل مروت آئے روز اسلام آباد میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو سیاست دان کرے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن شیر افضل کو نہیں اٹھایا جاتا. تو اس کا مطلب نعیم بخاری بھی کرے تو اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا, مگر نعیم بخاری نہیں اس طرح سے. اور باقی کچھ وکلا سے اب اس کے ہیں معاملات بھی ہیں, دھڑے ہیں وکلا کے بھی. کیا یہ الیکشن ایکسیپٹ کیے جائیں گے جیسے کہ کبھی فارن فنڈنگ کا کیس کھول لیا جاتا تھا, تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے جو سب کچھ کیا, اب اس کیا کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ شفاف نہیں کروایا یا کچھ اور نہیں کیا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے زیادہ جو سوال اٹھایا جا سکتا تھا وہ ایک تو کئی لوگ یہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہوا کہاں ہے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ الیکشن میں یہ الیکشن کمیشن کو یہ جو انٹرا پارٹی ہوا الیکشن ہوا اس میں الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیا بھی گیا. اور میں یہ آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں انٹرا پارٹی الیکشن ہونا تھا, لیکن آج کل ملک میں جو حالات ہیں, وہاں پہ جو پارٹی سیکریٹریٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہاں پہ تو آج کل جرنلسٹ بھی نہیں جاتے کہ کہیں کوئی ہمیں ہی نہ نوٹ کر رہا ہو, اور کوئی اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. اس سیکریٹریٹ کو آپ سمجھ لیں کہ وہ بیابان ہے. اگر کوئی جاتا ہے تو وہ متعلقہ لوگ ہوں گے جو آج کل وہاں پہ ان کے کوئی بہت زیادہ ضروری کام کاج ہوتے ہوں گے یا اس طرح, ادروائز وہ سیل سمجھ لیں. اب ایسے ماحول میں الیکشن کہاں کروانا تھا؟ پی ٹی آئی نے پہلے تو اسلام آباد میں پلاننگ ضرور کی, مگر سیکیورٹی کے لیے انہیں بہت زیادہ کنسرنس تھے. میری بھی چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی صاحب سے بات ہوئی تھی فون پہ, انہوں نے کہا جی ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی مہیا کروا دیں, یہ اسلام آباد پولیس کو یقین دہانی دلا دیں, ہمیں حکومت سے کہیں کہ ان کو سیکیورٹی دے, ہم انٹرا پارٹی الیکشن یہاں پہ کرانے کو تیار. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے بازو پہ یہ بات نہیں, انہوں نے کہا جی آپ کہاں کرانا چاہتے ہیں, آپ جہاں مطمئن ہو وہاں پہ آ جاتے ہیں. ہمارا رول جسٹ ہم اپنا مبصر ہوگا یا جو بھی ہوگا, جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہوگا وہ آپ کو فیسیلیٹیشن کا رول ہم کریں گے, سیکیورٹی کے لیے ہم لکھ دیں گے, لیکن آپ کہاں کرانا چاہتے ہیں, آپ کو جہاں اعتماد ہو وہاں بتائیں. تو پھر میٹنگز ہوئی, اس میں عمران خان کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ مرضی یہ تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ پشاور میں کروائیں. ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پشاور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پورے ملک میں جو عدالتیں ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت جو عدالتوں کی پرفارمنس ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے. خیبر پختونخوا کا جو ہائی کورٹ ہے وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے کوئی فیصلے پشاور ہائی کورٹ سے اس وقت آئیں, بالکل نہیں آ سکتے. اور اس لیے وہاں پہ یہ کروایا گیا کہ اگر کوئی چھاپا پڑتا ہے, کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کو اٹھایا جاتا ہے مثلاً,
تو الیکشن کمیشن نے تو 20 دن کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, تو چیف الیکشن کمشنر غائب ہو جاتا ہے, یا چیئرمین جو بیرسٹر گوہر نامینیٹڈ ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے, یا بیلٹ سے اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے. تو یہ معاملہ پھر کورٹس میں جاتے ہیں الٹیمیٹلی. تو انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں, اور عامر فاروق صاحب کی تو میں اینی شاہد ہوں جی, ان کی کورٹ میں ہم ڈیلی جاتے ہیں. وہ عمران خان کی درخواست آتی ہے رجسٹرار کے پاس, پہلے وہ اعتراض لگا کے باہر پھینک دیتا ہے, پھر اعتراض دور ہوتے ہیں, آتی ہے لمبے دنوں تک, اس کے اوپر ڈیٹ ہی نہیں فکس ہوتی, پھر ڈیٹ فکس ہوتی ہے, ایک سماعت ہوتی ہے, اگلی سماعت ہوتی ہے, لمبی سماعتیں ہوتی ہیں, پھر فیصلہ جب ہو بھی جاتا ہے تو چیف جسٹس یہ بھی نہیں بتاتے کہ فیصلہ میں کب اس کا کروں گا. بعض اوقات مہینے بعد فیصلہ سناتے ہیں, بعض اوقات سناتے ہی نہیں ہیں, کئی درخواستیں دبی بھی دبی ہوئی ہیں. جبکہ دوسری طرف نواز شریف کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں, مگر نواز شریف کی آدھے گھنٹے میں درخواست آئی, لگی, 2 گھنٹے بعد اس کی سماعت ہو کے فنش. نیب کو ابھی بینچ نے بلایا ہی نہیں, نیب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سے 4 درخواستیں پی ٹی آئی دے چکی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب برائے مہربانی سارے کیسز آپ ہمارے نہ سنیں, آپ دوسرے بینچوں کو بھی دے دیا کریں, آپ خود سے نہ. اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, آپ باعث جج ہیں. دیٹ از وائی پشاور میں انتخاب کیا گیا. اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب کوئی نیا اکبر ایس بابر بنے گا, یا اکبر ایس بابر کہیں استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے جو کہا نا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ابھی بھی, آپ نے سوال کیا کہ کیا اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن اٹس ہو کہ الیکشن کمیشن بلے کا نشان دے کے فارغ کر دے گا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ابھی بھی انسٹرکشنز پیچھے سے آ سکتی ہیں. اس تمام تر ایپیسوڈ میں اکبر ایس بابر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اکبر ایس بابر نے جو بحریہ ٹاؤن کا کیس ہے سپریم کورٹ میں جو لگا ہوا ہے, سوری فیض آباد دھرنے کا کیس, اس میں بھی وہ روزانہ کورٹ روم میں آتے تھے. ایک دن ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہاں پہ خیر ہے فیض آباد دھرنے کیس میں آپ ایکٹیو, انہوں نے کہا جی یہاں پہ دیکھیں ٹی ایل پی کو جو فنڈنگ ہوئی تھی اس فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں ہے, اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ نہیں کر رہا. اب سپریم کورٹ نے ٹی ایل پی کی فنڈنگ جو تھی, جو کہ بیسکلی پیچھے کی تھی, تو وہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. اسی طرح جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ کیس ہے, وہ اکبر ایس بابر اس سارے معاملے کو جوڑتے ہیں پی ٹی آئی کی فنڈنگ سے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی فنڈنگ بھی باہر سے ہوئی تھی, غیر قانونی فنڈنگ ہوئی تھی, اور پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے, اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ دیا بھی تھا پارٹی فنڈنگ کے اوپر, اس کے احساس منجمد کر دیے, دوسرا تیسرا سزائیں ہوئی. بٹ اکبر ایس بابر اب یہ لیٹسٹ جو کر رہے ہیں وہ اس تمام تر جو یہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس میں خود کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں. آپ ان سے سوال کریں وہ کہیں گے جی میں تو پی ٹی آئی سے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یا پارٹی نے مجھے غیر آئینی طور پہ پارٹی سے نکالا ہے, میں پارٹی سے نہیں نکلا ہوں, میں پارٹی کا حصہ ہوں. انٹر پارٹی الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ پیر کوئی وہ پہنچ جائیں الیکشن کمیشن کے کہ انٹر پارٹی الیکشن غلط ہوئے ہیں, ہم پی ٹی آئی سے ہیں, ہمیں تو کسی نے ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. انٹر پارٹی الیکشن میں پارٹی ورکرز یا رہنماؤں کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے, تو کہاں ہے انٹر پارٹی الیکشن, ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوئے کہاں ہیں, ہمیں تو خفیہ. تو اس طرح کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.